نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے، جمعہ کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں۔ واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ آسک مفتی طارق مسعود۔ نہیں تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر دی۔ چھوٹے بچے تھے، ہم نے ڈرامہ دیکھا، ہم نے کہا یار یہ تو واقعی، یہ تو دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے؟ اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا۔ پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا، اس کی بھی غلطی ہے۔ اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت۔ اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا؟ میں پائلٹ بن رہا ہوں کیونکہ میں ملک کا دفاع کروں گا، میں جہاد کروں گا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا۔ یہ اس چیز کو ویژن بناتا، بن جاتا تو بھی کامیاب، نہیں بنتا تو بھی کامیاب، کیونکہ اس نے کیلے کا چھلکا پھینک کے غلط کیا۔ لیکن کیا ہمیشہ کیلے کے چھلکے سے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے، آپ جا رہے ہو، بارش ہوئی، کراچی میں تو کھمبے خود بلاتے ہیں آئیے، اتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ کیا یورپ امریکہ میں ہر شخص اپنے ویژن میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو لوگ کیلے کے چھلکے نہیں پھینکتے۔ کتنے لوگ ہیں امریکہ، یورپ میں، جاپان میں، جو ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں، اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کسی کو کچھ ہو گیا۔ ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا امریکہ کا جو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے، اسٹیفن ہاک، اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا، لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے یا آگے ترقیوں کی منزلیں طے کرنے سے پہلے کومے میں چلا گیا۔ وہ تو وہاں کے لوگ بڑے تھے، انہوں نے پھر بھی اس کو جو ہے نا ذرا ذرا سے اشاروں سے ہی اس کو سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ، لیکن کیریئر تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس کا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرگل، یہ کامیاب، آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کامیابی تک پہنچ چکے۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل اسٹرگل کی، ڈبل محنت کی، مگر وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچے، وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو پہلی بات ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اتفاق سے بولو نہیں آئے ہو، تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے۔ لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، خدا ہے، کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا، خود بخود نہیں ہوا یہ۔ اب یہ بات جس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی نا، وہ برباد ہو جائے گا آخرت میں۔ جس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، وہ اپنے دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ وفی انفسکم، اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ رہا ہے صبح و شام، کہ کیسے انڈے سے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے، کیسے اس میں چونچ بن جاتی ہے، کیسے آپ کو پتہ ہے جب 21ویں دن انڈے میں چوزا بنتا ہے نا تو اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے، اس تیز دھار کے ذریعے وہ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے اور توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلتے ہی وہ دھار ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی زبردست مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ یہ کسی مینیجر کے بغیر ممکن ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے بھائی۔ ڈاروین نے ایک بات پھینک دی اور سب لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس کو کیچ کر لیا۔ اس نے کہا یہ ایوالو ہوا ہے سب کچھ، یہ ارتقاء کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ارتقاء میں اتنی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے یہ۔
اور یہ ارتقا کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جاتا ہے ایک پانی کے قطرے میں. یہ کہاں سے ارتقا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے, ہمارا دماغ کروڑوں اربوں سال میں ارتقا ہو کے یہاں تک پہنچا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں ہوتا نا, میں کہتا ڈاکٹر صاحب 9 مہینے میں بنا ہے, یہ کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنا ہے. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, اس میں قدرت نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کا کان, آنکھ, ناک, دماغ, دل, جگر بن رہا ہے. ماں پراٹھے کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. ماں دودھ پر پی رہی ہے, اس کو بھی خدا بچے کی آنکھوں میں, ناک میں, کان میں, دل, دماغ, جگر, ہر چیز جو ماں کھا رہی ہے اس سے بچہ بن رہا ہے, ایک ایک عضو بن رہا ہے. دماغ کی رگیں بن رہی ہے, اتنی باریک باریک رگیں, اور ایسے پائپ لائنیں کہ آپ ان کو لے جائیں چاند سے گھما کے نیچے لے آئیں. اتنی لمبی لائنوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا اللہ نے. اور ادھر بچہ پیدا ہوا, وہی ماں اب کھانا کھائے گی تو اس سے دودھ بننا شروع. دودھ کو دیکھو, بچے کی آنکھ کو دیکھو, بچے کی ناک کو دیکھو, کتنا ڈفرینس ہے ان تمام چیزوں میں. مگر اس پانی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ اس پانی کے ماں کے رحم میں جاتے ہی جو کچھ بھی ماں کھا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بچے کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دودھ کا ذریعہ بن رہی ہیں. وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ رہا ہے, اور بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ خدا کے بغیر, کسی بہترین دماغ کے بغیر یہ نظام ڈارون 100 مرتبہ بھی مر کے پیدا ہو جائے نا تو بھی اس کی یہ بات یقین کرنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پہلی بات تو میرے بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا, تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو. آپ گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں, ہر آدمی کا اوٹ پٹانگ جواب ہوگا. ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے, تو وہ کہتے ہیں بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. یہی کہتے ہیں نا, ڈائلاگ چل رہا ہے, ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں, بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے ہیں. میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں, اس کا مطلب وہ مرے گا تو تو فوراً مر جا بھائی, تو بھی جب اس کے لیے جی رہا تھا. تو یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے ہیں, کسی کے لیے بھی نہیں بنے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو 3 مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے, لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟ جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف, تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں کوئی گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی, یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ جو وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیش کی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا, کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ
اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا، فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا، میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی، حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا، میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا؟ پیسہ آ جائے گا، کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے، میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے، ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا. اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے؟ آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، نیوٹن، آئنسٹائن، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. تو اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا، ختم کرے گا، کیونکہ اس کی نظر، اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو، ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے، کما کے زیادہ لاتی ہے، تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے. تو نماز کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے، آپ کی صحت کی، آپ کی دولت کی، آپ کی ظاہری خوشیوں کی، آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو وہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی باتوں میں مت آنا. آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے ہم، دنیا سے بھی گئے ہم. تو پہلا، جلدی جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے. آپ یہ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو. لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم. اے لوگو، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی، جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا، اس پانی کو ہم نے
خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں، اور خون سے ہم نے گوشت بنایا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا، اس کی آنکھیں بنائی، اس کی ناک بنائی، اس کے کان بنائے۔ جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے، اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے، وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے۔ دیکھو یہ تو سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ۔ آپ مجھے بتاؤ اگر ہم یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے، پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے، وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے، لطیفے سنا رہا ہے۔ یہ انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ دیکھو ایک ریاضی دان ہے، وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا، فوراً بتاؤ۔ اس نے ٹھک کر کے بتایا، آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا، بھائی وہی بالکل صحیح جواب ہے یار۔ پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3248، اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آنی نہیں، کفر شریف میں تھوڑا سا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک ریاضی دان سے پوچھا، کیونکہ سائنس کا دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، سائنس تو نہیں کہتی، نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں، نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے، وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا، اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے، جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے، میں نے شہد کی مکھی، اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا، کھوپڑی چھوٹی سی اس کی، اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا، یہ اس کے کمالات ہیں۔ اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا۔ خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا، کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے، ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے اس کو، اتنا میلا ہو جاتا ہے۔ خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا، اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر، ایک ایک چیز۔ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا۔ ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا، اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے، اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے، 37.5، اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے، نمی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے۔ مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی، وہ گھماتی ہے۔ آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں، پھر وہ انڈے دے گی، وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے، حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا۔ آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو، بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں، ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ، جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، غیبتیں سکھاتی ہیں، استغفر اللہ، یعنی نہیں سکھاتی اس کو۔ اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ، بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے، بیٹا کچن ایسے صاف ہوتا ہے، شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے، بچوں کی ایسی، ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے وہ، اگر اماں سیکھی بھی ہیں۔ اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں سے معذرت خواہ ہوں ان کے، اب آگے پھر تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے؟ تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی، یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا۔ یہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا، تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پارسل کر رہی ہوتی ہے۔ جو تانے اس نے اپنی ساس، یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں، جو تانے ساسوں کو ملے ہوتے، بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں، وہ جب ساس بنتی ہیں تو تانے آگے بہو پہ پارسل۔ اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی، بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے، آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا ہے، یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں یہ ہے یوں ہے، اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ آج کل ہو نہیں رہی ہیں تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے،
ٹھیک ہے نا, اماں نے سکھایا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے, 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش کرتی ہے, بیٹھتی ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کی ماں. اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے باسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھتی ہے, وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو پھر پتہ ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے, اب تھوڑا سا ادھر سے, جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے, گھماتے ہیں نا تکوں کو, ابے ادھر سے جل رہا ہے, دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار, یہاں سے کباب بن جائے گا. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا, آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو. کتنا برا لگتا ہے, ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا, نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا. بھائی یہ بیان کے بعد دینا, بیان میں کیوں وہ کر رہے ہیں, بیان کے بعد سوالات دینا. تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ گھماتی رہتی ہے, گھماتی رہتی ہے, گھماتی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, 21 دن جب پورے ہوتے ہیں, وہ زردی اور سفیدی, نہ اس میں پر ہے, نہ رگیں ہیں, نہ دل ہے, نہ جگر ہے, نہ دماغ ہے, نہ چونچ ہے, نہ پنجے ہیں. وہ بھائی یہ کروڑوں سال میں, یہ ڈارون جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی ہے, کروڑوں سال میں. ڈارون میرے پاس ہوتا, میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں, یہ کس دن میں بنی ہے, یہ کس میں بنی ہے, کس دن میں بنی. اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی. اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا, آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کھربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے. 21 دن میں بنی ہے. اور 21ویں دن کیا ہوتا ہے, وہ اتنا مضبوط خول سے چوزا چوں چوں کرتا ہوا باہر آتا ہے. پہلے دن سے اس کو پتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے بھاگے گا. ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ ماؤ بلی کاٹے گی, ورنہ بچہ بلی کو کاٹ لے. ایک ایک چیز بچے کو سکھانی پڑتی ہے. بیٹا یہ پاپا ہیں تمہارے, بچہ تھوڑی لفٹ کرا رہے ہوتے ابا کو, اماں 100 دفعہ سمجھاتی ہے ابا بھی کچھ ہوتے ہیں بھائی, ابا ہیں یہ. اگر میں لفٹ نہیں, استغفر اللہ, یعنی میں بھی لفٹ کراتی ہوں تو تم تو کراؤ, تم بھی لفٹ کراؤ. بعض دفعہ میں غلطی سے جھوٹ موٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, میرے زبان سے جھوٹا نکلنے والا تھا. میں لفٹ نہیں کرا رہی تو کیا ہوا, تم تو کراؤ نا. لیکن وہ ظاہر غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے انسان کو. میں جیسے بیٹا عزت دے رہی ہوں تو تمہیں بھی اس کو ابا کو عزت دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے, وہ 21ویں دن اس میں ایک, کیونکہ وہ خول بہت مضبوط ہوتا ہے, چوزا تو پھنس کے ہلاک ہو جائے اس میں. وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے نا ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے. وہ اس تیز دھار سے انڈے کو کیا کرتا ہے, توڑتا ہے. توڑتے ہی وہ دھار کیا ہو جاتی ہے, ختم. اللہ اپنے کمالات بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. میں وہ ریاضی والے کی مثال دے رہا ہوں نا, ریاضی والے کی. آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے, آپ نے اس سے ریاضی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ اس سوال کا جواب ٹھک کر کے دے رہا ہے. بعض ہوتے ہیں ایسے تیز دماغ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ بھائی 848 ضرب 356 ڈیوائڈیڈ بائی 244 کا کیا جواب ہے, یہ جواب ہے. آپ نے کیلکولیٹر دیا, وہی جواب آ رہا ہے. 10-15 دفعہ آپ تجربہ کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرو گے یار اس سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب دے دے گا. یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پہ آپ کو سائنسی حوالوں کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی, جب تک نیوٹن نہیں کہے گا, آئنسٹائن نہیں کہے گا, میں نہیں مانوں گا کہ ریاضی دان ہے. او بھائی ہم نے خود تجربہ کیا یار, جو سوال پوچھو اس کا اس کے پاس جواب ہے, اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا, ان سے آپ کوئی بھی حدیث پوچھو فوراً صفحہ نمبر, جب پوچھو جواب ملے گا. تو آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے بھائی ان سے تو جو حدیث پوچھو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر بتا دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیں بھائی, میں تو آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر, کو تو بڑی محنت چاہیے. میں پوری آیت پڑھ کے بتا دوں گا, یہ بتا دوں گا سورہ بقرہ میں, باقی آیت نمبر اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کال کر لیں. نہیں بتائیں گے, وہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے, وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے کہ تم مجھ سے جب بھی اٹھاؤ یہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کون سی آیت نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب تو نے کرنا کیا ہے آیت نمبر کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں, میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو, تمہیں پانی سے, پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, میں نے اسے خون بنا دیا.
حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا. پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا. آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ گوشت. اسی گوشت میں آنکھ اگنا شروع, اسی میں کان اگنا, درخت اگتا ہے, شاخیں نکلتی ہیں, پھل نکلتے ہیں. ماں کے پیٹ میں انسان اگتا ہے باقاعدہ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع. دماغ, جگر, گردے, بلڈ کا سرکولیشن, پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سائنسدان آج تک نہیں فیصلہ کر سکے ہیں کہ بچے کے سینے میں پہلی دفعہ دل کیسے دھڑکا تھا. دیکھو میں نے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے اس کی. ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا, یہ جو پمپنگ کر رہا ہے, انرجی کے بغیر کوئی ورک ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ورک ایسا ہے جو پنکھا گھومے گا جب تک دھکا نہیں دے گا کوئی؟ یا بجلی سے آپ اس کو بجلی میں الیکٹران چھوڑے جاتے ہیں نا, وہ جب الیکٹران موو کرتے ہیں تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پنکھا گھومنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نیوٹن نے کیا ارشاد فرمایا تھا, جو چیز جہاں ہے جب تک اس کو چینج کرنے والی, اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے والا کوئی چینجر نہ ہو, وہ ہمیشہ وہیں کی وہیں رہے. تبھی تو کراچی میں سست لڑکے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پڑے تو اٹھ ہی نہیں رہے, کیونکہ کوئی ان کو حرکت دینے والا ابا ہی نہیں ہے. ہم سست پڑے رہتے تو ابا آتے تھے, ہم حرکت خود ہی ہو جاتی تھی نا, ہمیں پتہ ہے کہ اب نہیں تو اب تھپڑ آئے گا. اٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اب اگلا کیا آئے گا؟ تھپڑ آئے گا. تو وہ تھپڑ کا خوف سے ایسی انرجی ملتی تھی, ہم کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل بچوں کو پتہ ہے ابا تو تھپڑ مار ہی نہیں سکتے, ابا میں ہمت ہی نہیں ہے, ابا رہے نہیں نا, اب ان کو ویلیو نہیں دی جا رہی ابا کو گھر میں. بچہ پڑھا ہے تو پڑھا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا وہ. تو اب مجھے گورنمنٹ اداروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, صاحب سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. تو انرجی کا مسئلہ ہے سارا. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا مثال دے رہا تھا میں, دماغ سے نکل گئی. نہیں, وہ میں دل دھڑکنے کی مثال دے رہا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, دل جو ہمارا حرکت کرتا ہے, میں حرکت کروں گا, ہم روٹی کھاتے ہیں, اس سے انرجی آتی ہے تو میں چلتا ہوں, کیا خیال ہے؟ دل کو میں چلا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے؟ یا ماں کے پیٹ میں بچہ خود اپنے دل کو بولتا ہے چل بھائی؟ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا. پمپنگ کے لیے جب ہم موٹر بھی پمپنگ کرتی ہے نا, ادھر سے پانی نکالے گی, ادھر پھینکے گی, تو اس کے لیے موٹر کا پہیہ گھومنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہیہ کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر آئی اور خود بخود گھومنا شروع؟ آپ بٹن دباتے ہیں, اس کو بجلی ملتی ہے, کرنٹ ملتا ہے, وہ کرنٹ اس کے پہیے کو کیا کرتا ہے؟ اس کی بیلٹ کو گھماتا ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو دل دھڑکتا ہے, اس کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. دماغ سے کرنٹ آتا ہے جو دل کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. اس بجلی سے دل چلتا ہے. تبھی آپ نے بہت سے لوگوں کی بیٹری لگی بھی دیکھی ہوگی, ان کے دماغ سے کرنٹ آنا بند ہو گیا. ہمارے ایک دوست ہے بیچارے, کسی کے عشق میں وہ معشوقہ پتلی گلی سے نکل گئی. وہ ہمارے ایک دوست تھے, کیا ہیں الحمدللہ, ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے, جوان آدمی. میں نے کہا بیٹری کیسے لگی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا, میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تھے, کمپنی کا میں بڑا مینیجر تھا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بڑا عشق کامیاب چلا, شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی, میں بے روزگار ہو گیا, کمپنی نے کسی وجہ سے نکال دیا. جب نکالا ہے تو میں نے میرا آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا کہ وسیم کی طرح میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے, میں تمہیں اس جیسا بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن گھر میں بٹھا کے میں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور وسیم کی طرح میرے پاس لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے, نہ مجھے پلکوں پہ گھومنا ہے, نہ مجھے دل میں, مجھے بنگلہ بھی چاہیے مجھے, تو اس کے لیے وسیم زیادہ سوٹیبل ہے. تو آج کل کا عشق معاشرہ جو چل رہا ہے نا کہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, اس کی یہ حد ہے. محبت صرف اپنی اماں سے ہوتی ہے, ابا سے ہوتی ہے, صحیح بتا دوں, باقی صرف ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے, اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا, اور بیوی سے بھی ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں, تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے نا. دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے, تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے, وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں, اور چکی کو گھمانے کے لیے
پانی اس کو پش کر رہا ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے. وہ تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی اب ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا. اللہ نے سورج کے چولہے کو. سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہیں یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اتنا ایندھن اس میں, اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا, وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں, جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے, اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو, موٹر چل رہی ہے, ادھر سے پانی نکل رہا ہے, پانی پریشر سے نکل رہا ہے, آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ, اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی. بھائی ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے, وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں, وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا, کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا, پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی, تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی, انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا؟ وہ میرا خیال ہے, میں اردو میں بات کر رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا, جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ, وہ ہم جب میں نے بتایا نا, ریاضی دان کہتا ہے یوں, میں جو سوال پوچھ رہے ہیں کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو, تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی, ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء, ہر چیز کو بہترین بنایا اسے. شہد کی مکھی, کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے, ان لکم فی الانعام لعبرہ, فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ, یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں, وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا, دودھ تو دور کی بات ہے, دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے. اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو, تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین, وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا, کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی, اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں, اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی کہ کوئی اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے, اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑیں گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے. اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا, جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی, وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟
سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا, وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو, وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے, ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا, اللہ خیر کرے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے. فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہیں, نہیں نکلے تھے تو ناکام ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی, اتنا دباؤ, وہ لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئیں, اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں, وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی. ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی, اگر بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے. مچھلی سمندر کی تہ میں, اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں, وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے, فطرت نے, کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے. یار اس کا مطلب قدرت, اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اس کا تو یہ مطلب ہوا نا. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی. مچھلی پیدا کر دی. ہم نے کہا اصل میں یہ پانی, یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے گلپھڑے ہیں, یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے باہر نے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی, جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی. 20 مخلوق ہیں, پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی, ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھوا, ہمارے ایک رشتہ دار شپ پہ تھے, انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ. انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے, سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے. جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا, یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں, فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا. اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر. اب وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا, پتہ تھوڑی چلتا ہے سمندر میں جانے کے بعد. اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا. کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے. وہ سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں, تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریز نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے, اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے. پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں سردیوں میں, ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول, اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول. اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ, اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے, پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہیں. جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا, دوسرا آگے آئے گا, پھر اگلے کا نمبر آئے گا, اور یہ پیچھے ہو, جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں, پہلے آگے والا کندھا, پھر آپ پیچھے والا کندھا, پھر یہ والا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں یہاں پہ میت اٹھا کے. ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ ہی نہیں, لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے, تو وہ جس کے پاس جاتا بھائی میت اٹھاؤ, ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے, جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا. یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا, اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا؟ یہ
تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات، میری بات لمبی ہو گئی، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ واقعہ میں آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا تھا، تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا. تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے. اب کرنا کیا ہے ہم نے؟ مقصد حیات سمجھ میں آ گیا. اچھا عمل، اللہ کی عبادت، شکر گزاری. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری یا عبادت جس پہ اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے، اور جس سے ہم ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو، یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں. میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ O لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ. ٹینشن تو لینی نہیں ہے. میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، O لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اسکول آج پتہ چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ. بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں. وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا. مسافر خانہ ہے نا. وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا. 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری ہوگا. بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا. تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہے، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 رات کی، تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. تو 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے. یہ مائنڈ ہے، یہ ہے بزنس مائنڈ. اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا؟ یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور 1 مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے، بے یار اف. پتہ چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے. اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے. تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا. مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں. میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، اس نے کہا یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا، اس کو کوئی سن نہیں رہا. تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے. پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہوئے ہیں، تو مسقط میں یہ انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا، آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ. تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ. جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہیں، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے. تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت. دنیا کو لات مارنا آئے گا، پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا. تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی، جو ہو کر جو کر رہے ہیں ہم.
ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی بھی نہیں، پورے قرآن، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے. گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم. تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں؟ ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا ہے 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے، اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، بچپن کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر. ایسے زولک کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں، ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائڈ کی مانگ نکال کے. وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے. آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ. تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا، وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھائیے، یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا، ومن اراد الآخرہ، جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی، تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے، اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا. اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا. صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی. قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی تیر کی صلاحیت. تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم. تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے نا، کہ جی ٹماٹر بیچوں گا. مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ اب ٹماٹر بیچیں گے. اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے، اب ہم ٹماٹر بیچیں گے. تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسی. اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ، اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے. کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی. ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی، راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی. راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا وہ، کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں جو بظاہر ہو گیا. آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟
باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے, لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے. اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے. وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں, میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ, مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرپھرا یہ کام کرے گا, یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے, بولو, آخرت. تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ, تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر, تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. ومن اراد الاخرہ, جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت, اور اچھے سے اچھا کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا, کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے. یقیناً ہو سکتی ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ. اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں, تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب, بولو, ملے گا. نیت کیا ہے؟ آخرت. پھر وہ 2 نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں. پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے, وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا. تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو. آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا. تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آخرت. دوسری کوشش وسعى, کوشش بھی کرے. صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے, اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا, میں اچھا تاجر بنوں گا, پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں, میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا, تجارت کروں گا, کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں, بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ, پڑھے ہوئے, امتحان آ رہے ہیں, پڑھے ہوئے آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں نا, کیا خیال ہے, ہل ہی نہیں رہے آپ. تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے. وسعا کا مطلب کوشش, بولو, نہیں کیا آپ نے. تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا. نیتیں کر کے پڑے رہو, ہمت نہ کرو, عمل نہ کرو, تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو, عمل ہو نہ سکے, پھر اللہ اجر دے دیتا ہے. جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی, بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا, اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا, ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. عمل بھی کرنا پڑے گا آپ. تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعى لها سعيها, کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی, کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی, اللہ نہیں مانے گا. آج کتنے ایکٹر ہیں, اداکار ہیں, ناچنے والی فنکارہ ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہہ رہے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا, ہم ڈانس کلب میں گئے, ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ, ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں. اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے, ڈپریشن ختم ہوگی, اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر. تو
تو یہ کوشش تو ہے, ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو, مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے, پابندی. آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے, آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی اس کو, ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو بھی گیا, آپ کی نیت بھی اچھی تھی, انسانیت کی خدمت, لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے گا. آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے, سودی بینک میں, کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا, اس کو حج پہ بھیجوں گا, عمرے پہ بھیجوں گا, نیت آپ کی اچھی ہے, ثواب 2 ٹکے کا آپ کو, کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت پہ ثواب نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو, آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا, میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی, آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے, میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا. اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے. تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول, لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں, لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے. اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, ثواب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں, جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے. وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں, لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں. ملیشیا سے ایک تاجر آئے, ان کی میٹنگ تھی, وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے کسی کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, سگنل سارے کیا ہو گئے, بند. کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں, ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں, سفر میں الگ چلتے ہیں, ہر چیز میں ایک الگ ہی. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے, تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا. ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, یہ کنٹینر سے ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا, آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے, آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا, جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے, تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا. اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر, کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے, وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام. محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا, کسی تابعی نے بنایا, آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا, تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو. کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے, کوشش تمہاری گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے, توحید پرست ہونا چاہیے. مشرک کا, کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا. اللہ پہ, اس کے پیغمبروں پر, اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا, ادروائز دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں اجر نہیں ملے گا. بات آ گئی کھوپڑی شریف, اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے. تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کر لو. ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے, ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں پڑھو. تو ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے. لیکن کس کے لیے پڑھو, آخرت کے لیے پڑھو, محنت کرو. محنت 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1, ہر کام میں نیت آخرت. نمبر 2, کام بھی کرنا ہے, خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا. نمبر 3, کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے, علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو, ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. نمبر 4, آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, ختم نبوت پہ, جو اسلام کے ضروری عقیدے جن کو ایمان مفصل, ایمان مجمل کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, دیکھنے میں بہت لگتا ہے, پھونک مارو اڑ جائے گا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے, جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو. لوگ کہتے ہیں نیوٹن نے اتنی خدمت کی انسانیت کی, تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. میں نے کہتا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, وہ تو نیوٹن آخرت میں ملے گا تو اس سے پوچھیں گے آج کل کدھر گھوم رہے ہو بھائی تم. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس کے آپ پر احسانات ہیں. اس نے بہت سارے سائنسی عقدے حل کیے,
اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں. تو اللہ قیامت میں نیوٹن سے سوال کرے گا کہ پبلک کو تیرے احسانات کی وجہ سے تجھ سے محبت تھی, تو نے مجھے بھی یاد رکھا میرے احسانات کی وجہ سے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تو سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ آپ کے ابا نے آپ کو فرانس 2 منٹ میں بعد پھر اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, 9 بجے ہی جماعت ہوگی, بے فکر رہیں, جماعت دیر سے نہیں ہوگی. میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں نا, جماعت ٹائم پہ ہی ہوتی ہے, تو 9 بجے ہی جماعت ہوگی, سنتوں کا ٹائم نہیں دیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو فرانس بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے, انویسٹمنٹ کی, پیسہ خرچ کیا, میرا بچہ بڑا سائنٹسٹ بن کے آئے گا, پھر اتنا میں پیسہ لگاؤں گا, پھر بوڑھے باپ کی خدمت کرے گا. بچہ فرانس سے جرمنی نکل گیا, وہاں سے جاپان نکل گیا, ابا کے پیسوں پہ کھا پی کے اس نے ٹرسٹ بنایا, پھر اس نے جناب جاپانیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے, امریکیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے. ابا کو ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا. ابا بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا, بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا فون ہی نہیں اٹھا رہا, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. تو انسان کہیں گے یہ بندہ بڑا نائس ہے یار. ابا سے جب پوچھو گے, ابا کہے گا آنے تو دو, میں نے تو اس کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے, اور میں اب نادرہ سے بھی اس کا نام اپنے بیٹوں کی فہرست سے نکال رہا ہوں. تو بھائی ابا جب مانے گا جب تم ابا کو مانو گے. اللہ کہتا ہے جن سائنسدانوں نے انسانیت کی خدمت کی, انسان ان کو مانتے ہیں, ان کو نوبل پرائز بھی دیتے ہیں, ان کی عزت بھی ہوتی ہے, یونیورسٹی ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے. جب آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو سارا خرچہ تو میرا ہوا ہے نا ان کے اوپر. کیا خیال ہے, خرچہ کس کا ہوا ہے؟ جب نیوٹن پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا آئنسٹائن نے پیدا کیا تھا؟ تو خدا نے پیدا کیا تھا. نیوٹن نے خدا کا شکر کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا نیوٹن نے شکر ادا نہیں کیا, بھائی مجھے نیوٹن کی رپورٹیں نہیں ہیں, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ادا کیا ہے تو کامیاب ہوگا, ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا میرے بھائی, تو ناکام ہوگا. اللہ کہے گا جس نے تجھے پیدا, اللہ کہے گا آسمان سے بارشیں تو میں برساتا تھا, زمین سے تناور درخت کون اگاتا تھا؟ تو خالی یہ بتاتا تھا کہ یہ کیسے اگ رہا ہے, یہ آم کی گٹلی سے آم کیسے بنتا ہے. اس آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر کہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے درخت بنتا ہے, اور درخت میں پھول اگتے ہیں, پھول تتلیوں کو مائل کرتے ہیں, ان سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر آم پیدا ہوتا ہے, اور ہر آم میں وہی گٹلی ہوتی ہے جو زمین میں تم نے دفن کی ہوتی ہے. یہ سافٹ ویئر تو نیوٹن نے تھوڑی انسٹال کیے ہیں, نیوٹن نے تو بتایا کیسے, نیوٹن نے تو یہ بھی نہیں بتایا, وہ کسی اور سائنسدان نے بتایا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو میں ہوں. نیوٹن نے کتنی دفعہ آم کھائے ہوں گے, کتنی دفعہ گائے کا دودھ پیا ہوگا اس نے, جو سوکھے چارے سے خدا نے گائے کا دودھ بنا کے اس جانور کے تھنوں میں ڈالا. تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی, تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی. تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے, جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو, تم نے اس کو کتنا یاد کیا, اس کے پیغمبروں کو, اس کے سفیروں کو تم نے مانا, ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا. تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا, معیار الگ ہے. دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت میں نہیں ہوتے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے. میں مثال نہیں دوں گا, نام نہیں لوں گا, مسجد میں بھی اور ہم لوگ مجھ سمیت سب کی انسلٹ ہوگی اس میں, کہ جس کو 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے 100 سال. بلی کی مثال دے رہا ہوں, غلط نہ سوچیں آپ. تو میں بھی اس میں داخل ہوں, ہم بھی سنتے بھی رہتے ہیں, کہتے بھی رہتے ہیں, لیکن ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہا ہے. آپ اپنا ماضی میں ہم زیادہ اچھے تھے, ہر آنے والے دن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور. تبھی شاعر نے کہا نا, نظر سوئے مرقد قدم سوئے مرقد, مرقد قبر کو کہتے ہیں, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. تیرے قدم قبر کی طرف روز بروز جا رہے ہیں اور نظر تیری بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, جا کدھر رہا ہے, دیکھ پلاٹوں کی طرف رہا ہے. ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن ہر آنے والے دن میں ہماری نظر میں بحریہ ٹاؤن کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. تو قبر کی جا قبر والے پلاٹ کی طرف رہے ہیں اور دیکھ کدھر رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے. ایک دن ریاض ملک کا بھی جنازہ اٹھے گا میرے بھائی, جو اتنا بڑا مالک ہے وہ اپنے آپ کو نہیں, وہ جائے گا 6 فٹ کی قبر میں. راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا. اصل زمینداری ہمیں قبر میں ملتی ہے, وہ ہمارا اپنا پلاٹ ہوتا ہے. آج کل تو وہ بھی نہیں ہے,
تھوڑے دنوں میں گورکن وہاں سے بھی نکال کے نا شاپر میں ہڈیاں ڈال کے پتہ نہیں کوؤں کو کھلا دیتا ہے, دوسرا مردہ دفناتا ہے اس میں. تو جو اپنا تھا وہ بھی اب اپنا نہیں رہا. تو آپ بحریہ ٹاؤن کو سمجھ رہے ہو میرا ذاتی پلاٹ ہے, پھر تمہارا ذاتی باتی ڈرامے بازی ہے یہ. اس میں زیادہ یہ بچوں کے کام ہیں, جو بچے کھلونے جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی بلڈنگوں سے کیا ہو رہے ہو, جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہو. تو یہ خوش نہ ہو, کیونکہ یہ خوشی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جائے گی. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو. وما علینا الا البلاغ. نماز کے بعد میں انتہائی اسپیڈ کے ساتھ نکلوں گا, کیونکہ سیلفیاں اور مسافے افورڈ نہیں کر سکتا, بہت ٹائم ہو جاتا ہے. تو ہمیں 4 فرض تمیز, عزت, امن, شانتی کے ساتھ پڑھنے دیں آپ. جیسے ہی سلام پھیرا پتلی گلی سے, میں پشاور میں ایسے ہی میں نے بیان کیا, جمعہ پڑھایا میں نے, سلام پھیر کے میں نکلا ہوں. وہ تو بیچارے عقیدت والے ہوتے ہیں, یہ فرنٹ کا دروازہ توڑ دیا لوگوں نے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. اچھا سوالات ہیں, چلیں عشاء کے بعد 15-20 منٹ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں وہ ساتھیاں تو بہت آئے ہوئے ہیں. ایسا کرتے ہیں آپ عشاء کے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لیں, اس کے بعد 15-20 منٹ سوال جواب کا میں موقع دے دوں گا آپ کو. اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, تو 15 سے 20 منٹ ہم بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کا نام طارق مسعود صاحب ہے, آپ مسعود قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں بھائی, میرے ابا کا نام مسعود تھا, تو وہ میرے بعد میرے ابا کا نام لگا ہوا ہے. میرا نام طارق, ابا کا نام مسعود. باقی ہماری قوم خان, ککے زئی پٹھانوں میں سنا ہے, ککے زئی اردو اسپیکنگ میں بھی پٹھان ہوتے ہیں, لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی پٹھان تھے لیکن اردو اسپیکنگ تھے. تو ہم بھی پٹھان ہیں اردو اسپیکنگ, کیونکہ پٹھان قوم بہت پہلے سے بہت بڑی قوم ہے. ابھی دیکھو جو کراچی میں پٹھان پیدا ہو رہے ہیں نا, بہت سے وہ پٹھان ہو کے بھی پشتو نہیں جانتے. تو ہمارے باپ دادا انڈیا گئے, پھر وہاں سے سہارنپور سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو ہماری پٹھانوں میں قوم ہے ککے زئی, ککے زئی. کچھ لوگ یوسف زئی ہوتے ہیں. باقی کس میں رکھا ہوا کیا ہے, پٹھان ہے, پنجابی ہے, مہاجر ہے, کیا کرنا کیا ہے. قبر میں تو جا کے پھر صاحب جتنے کیڑے ایک امریکی کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی پاکستانی کی لاش پہ ہوں گے, جتنے اردو اسپیکنگ پہ ہوں گے اتنے ہی پشتو اسپیکنگ کے ہوں گے. تو قبر میں کیڑے ہی نہیں دیکھتے کہ کون سی قوم کا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو وہاں جا کے ٹھکائی سب کو برابر لگے گی اور اجر بھی سب کو برابر ملے گا. اس لیے عمل کو فوکس کرنا چاہیے. کہتے ہیں جی شہدائے باجوڑ کے ورثہ غم سے بہت زیادہ نڈھال ہیں, ان کے لیے دعا گو اور ورثہ کے لیے چند کلمات صبر اور تسلی کے ارشاد فرما دیں. اس پر میں نے بیان کیا ہے, پتہ نہیں کچھ بیانات ہوتے ہیں اپلوڈ ساتھی نہیں کر پاتے یا کیا ہوتا ہے. تو وہ تو بہت بڑا غم ہے. وہ جو ویڈیوز آئی تھی کس طرح سے لاشیں بکھری ہوئی, آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں تصور کر لیں کہ آپ کے والد کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں, آپ کے بھائی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں. قیامت گزرتی ہے انسان کے اوپر. جو جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے, ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو شہید ہو گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. میری عمر 20 سال ہے, میں نابالغ ہوں, گھر میں ابو سے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں میں نابالغ ہوں, اچھا بالغ ہوں سوری, گھر میں ابو سے کہہ رہا ہوں میری شادی کرو, لیکن 2 سال گزر گئے ہیں ابھی تک شادی نہیں کروا رہے. میرا ایک ڈائلاگ یاد رکھیں, ابو کو صرف شادی کا نہ بولا کریں. ابو کو یہ بولیں, ابو جیسے آپ کے ابو نے آپ کو میرا ابو بننے سے نہیں روکا, مجھے بھی کسی اور کا ابو بننے سے آپ نہیں روکے.
یعنی میرے دادا اگر آپ کو میرا ابو بننے سے روک دیتے تو آپ کو میں آج ابو کہہ رہا ہوتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کل مجھے بھی کوئی ابو کہے, شاید ابو کو تھوڑی سی یہ سن کے غیرت آ جائے. باقی یہ کہ ابو پہ شرعاً لازم نہیں ہے کہ اپنے خرچے پہ وہ آپ کی شادی کریں, سمجھتے ہو؟ ابو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو شادی سے روک نہیں سکتے شریعت میں اگر آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, بلکہ لڑکا جب بالغ ہو جائے نا تو اس لڑکے کا خرچہ ابا پہ نہیں ہے تو بہو کا خرچہ ابا پہ کہاں سے ہوگا. اس لیے ابا صرف یہ کر سکتے ہیں کہ بیٹا اگر تو نے اپنے خرچے پہ شادی کرنی ہے تو شریعت نے تجھے روکنے کا حق نہیں دیا. آج ابا بچے کو اس کے اپنے خرچے پہ بھی نہیں کرنے دے رہے, یہ ظلم ہے. اس میں پھر ابا کی اطاعت لازم بھی نہیں ہے, بلکہ غور سے دیکھا جائے تو جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ ڈیلے کریں گے گناہوں میں پڑیں گے آپ. ہاں ابا اگر اپنے خرچے پہ کر دیں بہت اچھی بات ہے, لازم بعض کام نہیں ہوتے لیکن ابا کر دیتے ہیں. تو ابا کو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہے, ذمہ دار ہے, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, ایجوکیشن میں دلچسپی لے رہا ہے, ابا کو پتہ ہے آج نہیں تو کل کما لے گا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پڑا ہوا نہیں ہے, تو پھر ابا کو چاہیے دل بڑا کریں اور اپنے خرچے پہ بہو لے آئیں. ایک بہو کے آنے سے 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, گھر میں برکت ہوگی, بے برکتی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کس زمانے میں رہتے ہو, بہو آنے صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا, آگے بچے ہوں گے, ان کی اسکولیں ہوں گی. بھائی ہمیں سب پتہ ہے, آپ ہمیں زیادہ نہ سکھائیں. برکت ایسی چیز ہے اس کا مقابلہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی. نکاح سے اللہ برکتیں دیتا ہے, لیکن اگر بچہ آپ کا نالائق ہے, اپاہج ہے, کر کے ہی کچھ نہیں دے رہا, تو پھر قطعاً اپنے خرچے پہ شادی نہیں کرنا. تمہاری ایسی ٹینشن بڑھے گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, کیونکہ ایک شادی کی لالچ میں شاید وہ کچھ کر لیتا. اب جب ابا نے شادی کرا دی تو وہ بچے دبا کے اسپیڈ سے پیدا کرے گا وہ, کیونکہ خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ابا اٹھا رہے ہیں نا. بیوی کا خرچہ بھی ابا, اس کا خرچہ بھی ابا, تو یہ پورا فوکس کس کو کرے گا؟ بچوں کی اسپیڈ پہ. بچے دبا کے اسپیڈ سے پیدا ہوں گے اور ابا کی جھولی میں لا کے ڈالتا جائے گا. ابا ڈپریشن سے مرتے جائیں گے کہ میں نے پہلے تجھے پالا, اب میں تیری بیوی کو بھی پالوں اور تیرے بچوں کو بھی پالوں. اور یہ مزید اپاہج ہوتا چلا جائے گا یہ لڑکا, کہ جب انسان کی دوسروں کے خرچے پہ ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان اپنا خرچہ خود نہیں. تو بچوں کو اپاہج نہیں بنانا, سمجھتے ہو؟ ذمہ داری ڈالنی ہے. میں تو کہتا ہوں بچہ بڑا ہو جائے تو ابا ریٹائرمنٹ لے کے بولے مجھے بھی تو پالے گا, تیرا باپ بھی پالے گا. اگر وہ نہیں پالے نا اس کو بولے تیرا باپ بھی اب مجھے پالے گا, یعنی مطلب یہ کہ تو ہی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں پہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, بڑے ٹھیکیدار کروڑپتی آدمی ہیں. میں نے کہا آپ اتنے کروڑپتی کیسے بنے؟ کہہ رہے میرے ابا کا احسان ہے. میں نے کہا شاید ابا نے پیسے دیے ہوں بزنس کے لیے. کہہ رہے میرے ابا جب میں بڑا ہوا نا, میں چور اچکوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, کرتا ورتا کچھ نہیں تھا, زندگی برباد کر رہا تھا, وہی اسنوکر, ڈبو, گٹکے, جو کراچی کے لوگوں کے حالات ہیں. کہہ رہے ایک دن میرے ابا نے میرے سامنے کھانا ہٹا لیا, بولا خود کما کے لائے گا تو کھلاؤں گا ورنہ پتلی گلی سے نکل لے. کہہ رہے اس دن مجھے دھچکا لگا کہ کچھ کرنا ہے. کہہ رہے میں نے محنت کی اور اللہ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے. اگر باپ اس دن میرے سامنے سے برتن نہ کھینچتا تو آج میں بھکاری ہوتا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ابا بیٹے کے سامنے سے کوفتے کی پلیٹ ہٹا لے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ ہر چیز نہیں چلتی ہے, لیکن اس پہ ذمہ داریاں بہرحال ڈالے. تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی پڑا ہوا ہے, کچھ کر نہیں رہا آپس میں, آپ نے اس کی 4 شادیاں بھی کرا دیں, وہ تو بالکل ہی پڑ جائے گا. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, بچہ نالائق تھا, کچھ نہیں کر رہا تھا, ابا نے شادی بھی کرا دی, وہ اور نالائق بن گیا, اور نالائق ہو گیا, تو وہ ٹینشن دے گا. تو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیں. آج تک کائنات میں ایسا کوئی وظیفہ دریافت نہیں ہوا ہے. آپ کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے آپ ڈھیٹ بن جاؤ. پہلی بات تو یہ عزم کرو میں دونوں میں عدل کروں گا, برابری کروں گا, کسی پہ کسی کی وجہ سے ظلم نہیں کروں گا. اور اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرو. اسی گھر میں پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری کو اسی گھر میں ٹھونسنا یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ اجازت دے تو بھی یہ کام نہیں کرو, کیونکہ وہ نہیں ہوتا بھائی. اگر وہ بعد میں اجازت دے بھی دیتی ہے پھر لڑتی ہیں وہ.
ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون نیک ہوگا اور ان کی بیویوں سے زیادہ کون نیک ہوگا؟ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو خود حضرت ہاجرہ ہدیے میں دی تھیں، خود دی ان کو، یعنی گویا یوں سمجھ لیں کہ دوسری شادی خود کرائی. اس کے بعد بھی حضرت سارہ کی بڑی حضرت ہاجرہ سے نا ایک غیرت میں ان کو، بعض روایتوں میں آتا ہے کوٹا بھی ہے ان کو، مارا بھی ہے ان کو، حضرت ہاجرہ کو غیرت تھی نا کہ بھائی میرے شوہر کی توجہ ادھر زیادہ جا رہی ہے. تو عورت کہاں سوگن برداشت کرتی ہے؟ تو یہ آپ نے اپنی ذمہ داری پہ یہ کام کرنا ہے جہاد کی نیت سے. اس کام میں ثواب کی گارنٹی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب چینل پہ آتا ہے نا، صلو علی الحبیب. اچھا مائک سیٹ کر لیں. بھائی یہ خواتین کی طرف سے سوال آئے ہیں کہ جی یہ ایل جی بی ٹی کا آج کل قانون پاس ہوا ہے اور اس پہ علماء کا کیا کردار ہے. تو اس میں الحمدللہ علماء نے بھی محنت کی ہے، یوتھ کلب والوں نے بھی بڑی محنت کی ہے اس میں، اور الحمدللہ سپریم کورٹ سے وفاقی شرعی عدالت سے اس کو کالعدم قرار دلوا دیا. تو اللہ سے امید ہے